قرآن کریم کا آیات کا درس ہمارا سورہ بقرہ مکمل ہو چکا اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں. اس کی ابتدائی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں تو 2 دفعہ پڑھی. کسی نے نوٹ دیا ہے 2 دفعہ میں پڑھنے میں کیا فرق تھا؟ میں نے 2 بار آیات تلاوت کی ہے اس لیے کہ ایک دفعہ اس کو اکیلے پڑھا جائے. الف لام میم پہ وقف کیا. ٹھیک ہے، الف لام ٹھیک ہے ایک اور اگر یہاں بس اس کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے. الف لام میم. میم پورا نہیں کرتا. میم میں اردو میں اگر لکھے تو میم یا میم 3 حرف ہے تو تیسرا پورا نہیں کرنا. میم اللہ. ٹھیک ہو گیا. میم اللہ یا میم اللہ اس کے بعد نہیں میم اسی درمیان میں کھینچتے ہوئے میم اللہ. جو اردو والے میم کی جو دوسری میم ہے اس کو لام سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں نے 2 بار پڑھی تھی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر ملا کر پڑھیں تو اگر کوئی رکتا ہے تو پھر آپ طریقے پر اس کو پڑھا جائے گا. سورہ آل عمران سورت کا نام آل عمران اس وجہ سے ہے کہ آگے کچھ رکوعات کے بعد حضرت عمران اور ان کی آل کا ذکر ہے. حضرت عمران اور ان کی آل اولاد کا ذکر ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام آل عمران کہا جاتا ہے. تو اسی طرح اس سورت کا ایک دوسرا نام سورہ مجادلہ بھی ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المجادلہ ہے. مجادلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں ایک مجادلے کا ذکر ہے، مباحثے کا ذکر ہے، بحث اور تکرار. اللہ کے نبی سے عیسائیوں نے ایک مناظرہ کیا تھا، مباحثہ کیا تھا، اس کا ذکر ہے. اس وجہ سے اس کو مجادلہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں بحث و تکرار یا جھگڑے کی کیفیت کو مجادلہ کہا جاتا ہے. تو یہ 2 نام ہیں، دونوں کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس سورت کی فضیلت بہت اہم ہے. اس میں سورہ بقرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہرامین کہا جاتا ہے. زہرا پھول جو ایک روشن اس کے معنی میں آتا ہے. ان دونوں سورتوں کو احادیث میں زہرامین کہا گیا ہے، روشن ستارے. اور حدیث مبارکہ میں فضیلت کے متعلق آتا ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران کے پڑھنے والے کو ایک نور تام عطا کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے اسے کیا دیا جائے گا؟ قیامت کے دن ایک نور تام دیا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں نور تام کامیابی کی ضمانت ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. سورہ تحریم کی آیات ہے 28ویں پارے کے آخر میں. ربنا اتمم لنا نورنا. لوگ یہ دعا کریں گے، اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں، لوگ ایمان والے یہ دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے لیے نور کو کیا کر دیجئے، تام کر دیجئے، مکمل کر دیجئے. اور اس نور کے تمامیت کے بعد کیا ہوگا؟ واغفر لنا، ہماری بخشش، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر کیا ہیں. تو اس نور کے اتمام کی دعا سکھائی گئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ نور جو حاصل کرنا چاہے وہ نور ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے جو آگے آ جائے گی کسی موقع پر. قیامت میں دن ہر بندہ وہاں اندھیرا ہوگا، ہر شخص اپنے نور کے بقدر جو اس کے پاس روشنی ہوگی اسی کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے وہ چل سکے گا. کسی کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کو بس اپنا آپ نظر آ رہا ہوگا، کسی کو سامنے کا ایریا، کسی کا نور بہت کامل ہوگا تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ سارا محشر کا میدان اس کے لیے روشن ہو جائے گا اور جنت کا راستہ اس کے لیے روشن. یہ نور کا مراد ہے. تو وہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمارے لیے نور کو کیا کر دیجیے، تام کر دیجیے اور ہمارے لیے ہماری بخشش فرما دیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس نور کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. جو تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور تام عطا فرمائیں گے. یہ اس کی فضیلت ہے. سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے
ہر آیت کا بعض اوقات کئی آیات کا مختلف شان نزول ہوتا ہے، بعض اوقات پوری سورت کا ایک ہی شان نزول ہوتا ہے۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے، پس منظر جب یہ آیت اتری اس وقت قریب میں واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دین کی دعوت دی تو عیسائیوں تک، اور نجران یمن کا ایک علاقہ ہے وہ عیسائیت کے اعتبار سے بڑا علمی اثر و رسوخ والا علاقہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا یہ شہر جو ہے علم کا سمندر ہے، علم کا گہوارہ ہے، جیسے کوفہ کے لیے کہا جاتا تھا علم کا گہوارہ ہے، مکہ مدینہ کے لیے کہا جاتا تھا، اب آج کل پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں مدارس کی وجہ سے علم کیا ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہے اور علم کا میدان ہے۔ آپ کراچی جیسے شہر میں چلے جائیں، آپ کو ہر موڑ پر ہر گلی میں علم والے ملیں گے، علماء ملیں گے، دین کی بات آپ جہاں بھی جائیں جس عنوان پر جائیں وہاں آپ کو علم کی کیفیت اور اس کی بحث جو بھی اس کی ضرورت ہوگی انسان کی اس کو آرام سے میسر آتی ہے۔ بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں۔ تو عیسائیت کے اعتبار سے یہ علاقہ بڑا علمی سمجھا جاتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی کی دعوت پہنچی تو عیسائیوں میں سے ایک وفد 60 افراد کا ایک پورا وفد وہ مدینہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ان میں سے جو 3 بڑے ان کے وہ تھے انہوں نے بات کی، ان میں سے ایک عبد المسیح، ایک ایہم نام کا شخص تھا، اور تیسرا ان میں ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ 3 بڑے ان کے نمائندگان تھے اس وفد کے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں، آپ اس سے عیسائیت کی سمجھ بھی آ جائے گی اور یہ جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے یہ بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ عیسائیت کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ عیسائیت کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ وہ کہلاتا ہے الوہیت کا، اردو میں اسے کہا جاتا ہے خدا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اس کو عربی میں الوہیت کا یا خدائی کا دعویٰ اور یہ مسئلہ اس کو کہا جاتا ہے، مسئلہ الوہیت کے۔ دوسرا ان کے ہاں مسئلہ ہے ابنیت کا، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہے ان کا اور یہ بنیادی کی پہچان ہے۔ تو پہلا عقیدہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اولاد ہیں اللہ کی۔ تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے، اسے مسئلہ تثلیث کہا جاتا ہے، مسئلہ ہے تثلیث۔ یہ اردو میں اس کو کہیں لکھا ہوتا 3 میں سے 1، 3 میں کا 1 یا 3 میں سے 1 وہاں لکھا ہوتا۔ کیا مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے 1 ہے۔ خدا 3 ہے، 3 خدا ہے اور ان 3 میں سے 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، 3 کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو خدا اللہ، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا وہ کہتے ہیں روح القدس۔ ان تینوں کو ملا کر خدائی اور الہیت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عیسائیت کے 3 بنیادی مسائل ہیں، 3 بنیادی باتیں ہیں جس پر وہ لوگ اللہ کے نبی سے بحث کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہوگی، ان کی بنیادی مسئلہ بھی یہی ہے اور اللہ کے نبی سے انہوں نے اس پر بات کی اور وہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا ہے، الوہیت کے استدلال۔ کیا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو صحت مند کر دیتے تھے، ایسے ہی غیب کی باتیں بتاتے تھے، اور کوئی بھی جاندار مٹی کا بنا کر اسے پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ خدائی صفات ہیں، جان دینا، مردے کو زندہ کرنا، مٹی کے اس برتن کو یا پرندے کو اس کو پھونک مار کر اس میں روح ڈال دینا، یہ کس کی صفات ہیں؟ خدائی صفات ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ ان میں سے ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، یہ بھی سمجھیے گا۔ ہم انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے معجزات تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اللہ کے خاص نمائندے اور پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ چیزیں ان کو دی ہیں جو عام انسان کے پاس نہیں ہو سکتی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، یہ کوئی عام انسان
ٹھیک ہو گیا. یہ 3 مسئلے انہوں نے پہلا دلیل بیان کیا کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتے ہیں، توڑ کے مرض کو ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دلیل پکڑی. دوسرا انہوں نے جو خدا کا بیٹا، 2-3 چیزیں ہم نے بتائی نا. پہلا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، خدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس پہ دلیل دی. دوسری انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، محض اللہ ہی کے فعل سے اور قدرت سے پیدا ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے بچپن میں گہوارے میں گود میں وہ کلام کیا ہے، وہ آگے سورہ مریم میں آئے گا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پوری ان کی ایک تقریر ہے پوری جو انہوں نے گود میں کی تھی. تو یہ بھی خدا کے بیٹے ہونے کی وہ اسے دلیل بناتے ہیں. تیسرا مسئلہ ہے مسئلہ تثلیث، 3 میں سے ایک خدا. وہ کہتے ہیں 3 چیزوں کو ملا کر خدائی کامل ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی، یہ وہی واقعہ ہے جو یمن کے جو نجران کے جو عیسائیوں کا کفر تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کو دلائل دیے، یہ وہی میں نقل کر رہا ہوں. تو تیسری مسئلہ انہوں نے مسئلہ تثلیث پر دلیل یہ دی. قرآن کریم میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے انا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے بارش برسائی، ہم نے یوں کیا. تو یہ جو جمع کا لفظ ہے نا، عربی میں ایک کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کم سے کم جو جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ اور جمع. یہ اردو میں اور عام اسکولوں کی کتابوں میں بھی آتا ہے، اس کی جگہ تثنیہ بنائے، اس کی جمع بنائے، اس کا واحد بنائے. تو وہ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے عربی میں الگ الگ لفظ آتے ہیں. تو جمع کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے کیا، ہم، تو اگر اللہ ایک ہوتا، اللہ کوئی ایک ہوتا تو وہ کہتا میں نے ایسے کیا. ہم نہ کہتے، ہم کا جو جمع کا لفظ ہے. اب قرآن کریم کی سورہ وہ اٹھا لیں، اما یتساءلون، سورہ نبأ، سب میں کیا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ہم نے رات کو بنایا، ہم نے دن کو بنایا، ہم نے دین کو بنایا. سب جگہ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو اس میں 3 کا لفظ، جمع کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنے خدا ہے؟ 3. اچھا، اب بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی جو بنیادی بحث ہوتی ہے ہر سورت میں وہ آپ کو ملے گی. اس سورت میں بھی جو مضامین ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ توحید، اللہ ایک ہے. اس کے اوپر اس بات پر آگے دلائل ہے. اللہ کے نبی تمام کے تمام انبیاء اور پھر ان میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ رسالت کا اس بات، اسی طرح قرآن کا حق ہونے کا اس بات، اور جو اسلام کے اور دین کے حق ہونے کے دلائل ہیں وہ ہر اس میں آئیں گے، اور اس صورت میں بھی ان کا بیان خاص طور پر آئے گا. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ 3 مسئلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عقلی طور پر کچھ سوالات کیے. اسے سن کر وہ لوگ خاموش ہو کہ ان کے پاس اس کے اقرار کرنے کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا. ان کے پاس ان چیزوں کا کوئی جواب. پہلی جو انہوں نے وجہ بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خدا ہے. تو قرآن کریم اس کی جو آیت ابھی نے پڑھی ہے اس میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. الحی القیوم، اللہ ہمیشہ زندہ جاوید ہے، اسے کبھی موت اور فنا نہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تو وہ ذات ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کوئی فنا اور موت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں انہیں ضرور موت آنی ہے اور فنا آنا ہے. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. یہ تو یقینی بات ہے کہ ان کو موت آنی ہے. لفظ بھی یاد رکھیے گا، میں وجہ بتاتا ہوں اس کی. اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کو بھی ضرور فنا آنا ہے اور موت. حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، مسلوب کی گئی، وہ نشان بنایا ہوا ہوتا ہے.
وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کو ایسے پہلے زمانے میں سولی دی جاتی تھی، وہ ہاتھوں کو کیلیں لگائی جاتی اور درمیان میں سر، تو وہ اس کی علامت کے طور پر وہ جو صلیب بناتے ہیں وہ ہے ہی اس کی نشانی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی دے دی، کیوں؟ یہ حقیقت کے خلاف بات ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا اور حقیقت میں بھی ایسا، قرآن کریم نے عقیدہ یہ سکھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھائیں گے، کہ قرب قیامت میں دوبارہ اتریں گے دنیا میں اور دجال کو قتل کریں گے، پھر اپنی نبی زندگی گزاریں گے، پھر کبھی موت واقع ہوگی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جگہ خالی ہے، اس میں ان کی قبر مبارک پائی جائے گی۔ یہ بات اپنا عقیدہ ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور وہ جو بقیہ چیزیں ہیں وہ ان کے معجزات ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ہم ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے پہلی بات ان کو کہی کہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ جاوید ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، ان کو موت اور فنا آنا ہے، حالانکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ آ چکا ہے۔ کہا جو زندہ جاوید نہیں ہو سکتا، جو رہ نہیں سکتا، خود زندگی کا محتاج ہے، موت ہوئی اس کو فنا آنی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات جب انہوں نے یہ کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے بیٹے ہیں اور تین میں سے ایک خداؤں میں سے ایک ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دوسری صفت القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو ساری کی ساری دنیا کے نظام کو سنبھالنے والے، تھامنے والے ہیں، چیزوں کو وجود دینے والے ہیں، عدم سے وجود اور اس وجود کو بقا دینی، یہ بھی اللہ کی ایک خاص صفت ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی صفت تھی کہ وہ انسان کو عدم سے وجود دے، مردہ ایک انسان کا وجود ہے، اس کی روح نکلی، اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ اس میں روح کو لٹانے کا ان کو معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن عدم سے وجود نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہ ہو اور اس سے ایک نیا انسان بنا دی جائے، کوئی مخلوق پیدا کر دی جائے، ایسا ان کے پاس کوئی اختیار تھا نہیں تھا۔ کسی چیز کو وجود دینا عدم سے، اس کا کوئی نام نہ ہو، کوئی اس کی سیمپل نہ ہو، بغیر سیمپل کے، ایسا ان کے پاس ایسی کوئی صفت نہیں تھی۔ ایسے ہی تیسری بات ان کے لیے یہ کہی گئی، اللہ کے نبی نے فرمائی کہ آپ جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے جیسے عام بچہ رہتا ہے، انسان رہتا ہے، پھر وہ عام ترتیب پر پیدا ہوئے، انہیں دردزے ہوئی، ولادت ہوئی، پھر انہوں نے دودھ پیا، کھاتے تھے، وہ پیتے تھے اور انہیں پیشاب پخانا ساری ضروریات جو انسانوں کی ہوتی ہیں، اور اللہ تو وہ ذات ہے جو ان سارے عیوب سے کیا ہے، یہ تو عیب ہے، یہ کیا ہے، عیب ہے۔ ایک بندہ ولادت کے لیے ماں کا محتاج ہے، اگرچہ باپ نہیں لیکن ماں کو پیدا ہوئے نا، ولادت ہوئی اور ان کو خود کے آنے کی کوئی اختیار نہیں تھا، وہ پیدائش کے لیے آنے کے لیے ماں کے محتاج، پھر پرورش میں ماں باپ کے، ماں کے اور لوگوں کے محتاج، پھر کھاتے تھے، پیتے تھے، بازار میں گھومتے تھے، تمہارے سامنے انہوں نے زندگی گزاری، تو کیا اللہ کو کسی ان میں سے کسی بھی چیز کی حاجت ہے وجود میں، پرورش میں، یا اللہ کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ نہیں، اللہ ان تمام علومات سے کیا ہے، پاک ہے۔ جب یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی خدا نہیں تھے، نہ وہ خدائی کا کوئی حصہ یا تیسرے کوئی خداؤں میں سے تھے۔ تو یہ سب باتیں جب ان کو کہی گئی تو ان سب باتوں کا انہوں نے اقرار کیا کہ خدا میں ایسی صفات ٹھیک ہوگی، تو یہ ان کو مشکل جواب تھے۔ ہمارا عقیدہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے ان کو جو جوابات دیے وہ بھی بتائے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ عیسائیوں کے رد میں ہمیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے انکار کی کوئی ضرورت ہے، وہ اللہ کی عطا تھی، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عام انسانوں کے لیے ناممکن ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جب بتاتا ہے کہ بھئی یہ براہ راست خدائی اللہ کی طرف سے کوئی خاص ان کا لنک ہے جو ان کو اللہ نے یہ صفت دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہے، جو ان کے سچے ہونے کی دلیل بنتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔
ٹھیک ہوگی بات. تو یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوگی. اور آگے جو اس سورت میں جو مضامین ہیں ان کا میں آپ کو صرف خلاصہ کرتا ہوں. تقریباً جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. وہ میں نے تینوں چیزوں کا اس میں ذکر کر دیا ہے. اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے، اس میں توحید کا اثبات، رسالت کا اثبات ہے، قرآن کے حق ہونے کا اثبات اور دین اسلام کا حقانیت کے اثبات اور دلائل ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اس میں ذکر ہے، حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ان کے جو بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہے، اور بھی انبیاء کا اجمالاً اس میں اس صورت میں ذکر ہے. خاص بات یہ ہے اس مضامین میں کہ سورہ بقرہ میں یہود کو خطاب تھا بہت زیادہ، ہر بات میں خطاب یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل سے یہود کو خطاب تھا. اس صورت میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ عیسائی کو ہے، نصارہ کو. انہیں عیسائی بھی کہا جاتا ہے، نصارہ بھی کہا جاتا ہے اور اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے. تو اہل کتاب کو ان کے باطل عقائد کی تردید کی گئی، اس کو باطل قرار دیا گیا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی. اور اسلام نہ لانے پر جو انجام ہونا ہے اس کا ذکر اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. اور تمام انبیاء کی جو بعثت کا مقصد تھا کہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں اس کو بیان ہوا، اور اس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی صورت میں اس امت کو خیر امت کا لقب عطا کیا گیا اور اس امت کو اپنی ذمہ داریاں بتائی گئی کہ اس امت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا بیان آگے آئے گا. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ اس امت کو یہ سکھایا گیا اس صورت کے اندر کہ جو غلطیاں پہلے لوگوں نے کی ہیں وہ تم نے نہیں کرنی، جو خصلتیں ان میں تھی، جو عادتیں ان کی تھی وہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان کا بیان کر کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے. پھر آخر میں دو اہم غزوات اسلامی تاریخ کے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا بیان ہے. اور غزوہ احد میں ہونے والے نقصان پر اللہ کی طرف سے تسلی کا بیان ہے، اور اس میں مسلمانوں کو صبر اور تقوی اور استقامت کی ترغیب دی گئی ہے. یہ ایک سورت کا اجمالی خلاصہ اور مضامین ہے، اور تشریح انشاءاللہ آگے کے دروس میں آئے گی. تو آیات کی تشریح ہم نے کچھ کر دی، میں دوبارہ اس کا اشارہ کرتا ہوں. الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، ان کے بارے میں عقیدہ یہی ہے ان کا علم اللہ نے اور اللہ کے اپنے نبی کو بتایا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام سے ان لفظوں کی تشریح نہیں، کوئی صراحت معقول نہیں ہے. وہ راز تھا اللہ اور اس کے نبی کا، اسے راز ہی رکھا گیا، اسے راز ہی رکھا گیا. ان کے معانی کی پیچھے جانے کی کوئی ضرورت، ان کا یہی ہے کہ یہ قرآن کے حصہ ہیں، اللہ کے نازل کردہ ہیں، اور ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ تین خدا ہیں. اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہی ہے اور وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ الحی، وہ ہمیشہ زندہ جاوید ہے. القیوم، زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھنے والے، تھامنے والے، سنبھالنے والے. اور اس سے یہ عقلی دلیل ہے کہ عبادت کے معبود بننے کے لائق وہ ہے جس کے پاس کمال درجے کی جو نا صفات ہے. اور جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بتائی ہیں جو خود بھی مانتے تھے وہ عیب ہے، اور خدا عیب سے کیا ہوتا ہے. اور عبادت جس کی جائے وہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کو عزت میں کمال حاصل ہو، ہر عیب سے پاکی حاصل ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ انسانیت والے ہر عیوب، کھانا پینا پکانا ضروریات احتیاج وہ سب کیا تھی، موجود تھی. اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ ایسی ذات ہے جس سے کوئی فنا نہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اور بیٹا وہ باپ کی ہم شکل اور اس کی صفات کا حامل ہوتا ہے. اور اللہ میں جو صفات ہیں وہ حضرت اسی سے ان کی ابنیت کا بھی وہ جو ان کا عقیدہ ہے اس کا بھی رد ہوتا ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو زندہ جاوید ہے، اور بیٹا اولاد ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کا کیا ہوتی ہے، اسی کا حصہ ہوتی ہے، اسی کی صفات کی حامل ہوتی ہے.
اور اللہ والی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس سے معلوم ہو کہ وہ بیٹے بھی ٹھیک ہوگی بات. تو یہ اس آیت کی تشریح بھی اور ان کے تینوں جو دعوے تھے ان کا رد اس میں کیا گیا ہے. آگے اس کے مختلف دلائل انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم فرمائے, توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہر طرح کے باطل نظریے, باطل عقیدے سے اللہ ہم سب کی, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے.